السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایک واقعے کے بارے میں بتاؤں گی۔ خوبصورت ایک واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو وہ خوابوں کی تعبیر وغیرہ بتایا کرتے تھے اصحاب کرام کو۔ شروع کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریف تھی کہ فجر کی نماز جب پڑھ لیتے تھے تو اپنے یاروں اصحاب کی طرف متوجہ ہو کر فرماتے تھے کہ تم میں سے رات کو کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کوئی دیکھتا تو عرض کر دیا کرتا تھا۔ سر سے پوچھا کرتے تھے کہ انہوں نے خواب تو نہیں دیکھا، تو پھر جس نے دیکھا ہوتا ہے وہ عرض کرتے تھے۔ آپ کچھ تعبیر ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ عادت کے موافق ایک بار سب سے پوچھا کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ سب نے عرض کیا کہ کوئی نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک زمین مقدس کی طرف لے چلے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا کھڑا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں لوہے کا زنبور ہے۔ اس بیٹھے ہوئے کے گلے کو اس طرح سے چیر رہا کہ یہاں تک کہ گدی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوسرے گلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر رہا ہے اور پھر وہ گلا اس کا درست ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ وہ دونوں شخص بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ایسے شخص پر گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور اس کے سر پر ایک شخص ہاتھ میں بڑا بھاری پتھر لیے کھڑا ہے۔ اس سے اس کا نہایت زور سے پھوڑتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پر دے مارتا ہے، پتھر لڑک کر دور گر جاتا ہے۔ جب وہ اس کے اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو اب تک لوٹ کر اس کے پاس نہیں آنے پاتا کہ اس کا سر پھر اچھا خاصا جیسا تھا۔ مطلب کہ جب تک وہ اٹھاتا ہے نا تو تب تک اس کا جو سر جو ہے نا وہ پھر پہلے جیسا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو اسی طرح پھوڑتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ہم ایک غار تک جا پہنچے جو مثل تنور کے تھا۔ مطلب کہ جو ہے بن رہا تھا ابھی، جو اوپر نیچے سے فراخ تھا اور اوپر سے تنگ تھا۔ اس میں آگ جل رہی ہے اور اس میں بہت سے ننگے مرد اور عورت بھرے ہوئے ہیں۔ جس وقت وہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے اس کے ساتھ وہ سب اٹھ آتے ہیں، یہاں تک کہ قریب نکلنے کے ہو جاتے ہیں۔ پھر جس وقت بیٹھتی ہے وہ بھی نیچے چلے جاتے ہیں۔ مطلب کہ جیسے آگ اوپر ہوتی ہے نا، وہ سارے جو مرد اور عورتیں وہ اوپر چلے جاتے ہیں۔ جیسے آگ نیچے ہوتی ہے تو وہ جو سارے جو ہوتے ہیں مرد اور عورتیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک خون کی نہر پر پہنچے۔ اس کے بیچ میں ایک شخص کھڑا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص کھڑا ہے اور اس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ وہ نہر کے اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا ہے۔ جس وقت نکلنا چاہتا ہے کنارہ والا اس شخص کے منہ پر ایک پتھر زور سے مارتا ہے اور پھر اپنی پہلی جگہ پر جا پہنچتا ہے۔ پھر جب کبھی وہ نکلنا چاہتا ہے اسی طرح پتھر مار کر اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ دونوں بولے آگے چلو۔ ہم آگے چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ میں جا پہنچے۔ اس میں ایک بڑا درخت ہے اور اس کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے ہیں اور درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے آگ جل رہی ہے، وہ اس کو دھونک رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو چڑھا کر درخت کے اوپر چلے گئے اور ایک گھر درخت کے بیچ میں نہایت عمدہ بن رہا تھا، اس میں لیے گئے۔ میں نے ایسا گھر کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں مرد، بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے بہت سے تھے۔ پھر اسے باہر لا کر اور اوپر لے گئے۔ وہاں ایک گھر پہلے گھر سے بھی عمدہ تھا۔ مطلب کہ وہ جو بچے تھے ان کو جو ہے نا دیکھا کہ جو عمدہ گھر میں تھے، جب وہ اس سے اوپر والے گھر میں گئے وہ پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ تھا، اس میں بوڑھے اور جوان تھے۔ میں نے ان دونوں شخصوں سے کہا کہ تم نے مجھ کو تمام رات پھرایا، اب بتاؤ کہ یہ سب کیا اسرار تھے؟ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم نے دیکھا تھا اس کے گلے چیرے جا رہے تھے، وہ شخص جھوٹا ہے کہ جھوٹی باتیں کہا کرتا تھا اور وہ باتیں تمام جہان میں مشہور ہو جاتی تھی۔ مطلب کہ لوگوں کو جو ہے نا جھوٹی باتیں کرتا تھا اور وہ باتیں مشہور ہو جاتی تھی۔ اس کے ساتھ قیامت تک یوں ہی کرتے رہیں گے، اور جس کا سر پھوڑتے ہوئے دیکھا ہے وہ شخص ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم قرآن دیا، رات کو اس سے غافل ہو کر سو رہا ہے اور دن کو اس پر عمل نہ کیا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ رہے گا۔ اور جن کو تم نے آگ کے غار میں دیکھا وہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور جس کو خون کی نہر میں دیکھا وہ سود کھانے والا ہے۔ مطلب کہ جو سود کھانے والا ہوگا وہ خون کی نہر میں ہوگا۔
اور درخت کے نیچے جو بوڑھے شخص تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد جو بچے تھے وہ لوگوں کے نابالغ اولاد ہیں۔ اور جو لوگ آگ دھونک رہا تھا وہ مالک جو ہے داروغہ تھا دوزخ کا ہے، مطلب کہ جو ہوتا ہے چپڑاسی ہوتا ہے، داروغہ اس کو کہتے ہیں۔ اور پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا ہے، جس میں بچے اور جو ہے نا بوڑھے مرد تھے، اور دوسرا گھر شہیدوں کا ہے، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ پھر بولے سر اوپر اٹھاؤ، میں نے سر اٹھایا تو میرے اوپر ایک سفید بادل نظر آیا، بولے کہ یہ تمہارا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ مجھ کو چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہوں۔ بولے ابھی تمہاری عمر باقی ہے، پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی تو ابھی چلے جاتے۔ امید کرتی ہوں